बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब पर हमें देखने वाले नाजरीन को खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन कराम, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ अहम तरीन इतलात। मैंने आपको बताया था NRO 2 का जनाजा निकलने वाला है और जनाजा भी निकलेगा और बड़ी धूमधाम से निकलेगा। और ये जो पेशकदमी की कोशिश की जा रही थी कि हम पंजाब भी ले लेंगे, KPK भी ले लेंगे, गवर्नर राज नाफिज कर देंगे, इन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। और फिर ये था कि इन हाउस तब्दीली आ जाएगी, चौधरी शुजात साहब इधर आ जाएंगे, वो उधर चले जाएंगे। बहुत सारी बातें कन्वे करने की कोशिश की जा रही थी। कुछ इस्तीफे देंगे, हाशिम डोगर साहब के मामले को बहुत उछालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जो मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसके बाद ऐसा लगेगा जैसे वाकयातन बोरिया बिस्तर गोल होता जा रहा है और लपेटा जा रहा है। और ये कब लपेटा जाएगा जाहिर है ये वक्त बताएगा, लेकिन ये कन्फर्म है NRO 2 का जनाजा निकलेगा और बड़ी धूमधाम से निकलेगा। और शायद जब जनाजा निकले तो कोई कंधा देने वाला भी ना हो, और कंधा देने के लिए भी मस्तार लोग लिए जाएं। खुशी खुशी कोई नहीं आएगा। और शायद जो NRO 2 का जनाजा निकलना है तो लोग NRO 1 का जनाजा भूल जाएंगे। इसमें इन किरदारों के साथ क्या हुआ था जो उस वक्त मौजूद थे, और इस वक्त और उनके साथ क्या जो अब मौजूद है, इनके साथ क्या होने जा रहा है। बहरहाल खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। अब मैच टाइट होता जा रहा है और वक्त आ गया है, बल्कि आने के करीब है। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा और वजीर आजम की मुलाकात भी हुई और एक अहम इजलास भी हुआ, जिसमें इंटेलिजेंस अदारों के लोग भी मौजूद थे और सीनियर हुक्काम भी मौजूद थे। इसकी डिटेल्स और एजेंडा क्या था इसे मालूम करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जो 1-on-1 मुलाकात है वो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1-on-1 मुलाकात में क्या हुआ होगा। इसकी रीज़न है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आर्मी चीफ की तकर्री वज़ीर आज़म का अपना स्वाबदीदी इख्तियार है और वो इस्तेमाल करेंगे और किसी से मुशावरत नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने कर तो दी है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। उनका कहना है कि इमरान खान साहब अगर होते तो क्या वो भी मुशावरत करते। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, वो शायद मुशावरत ना करते, लेकिन इस वक्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और ये खुद कोई और नहीं, कुछ ऑडियो लीक्स भी हो चुकी हैं और ख़ुद मुस्लिम लीग नवाज़ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि मामलात जो हैं वो नवाज शरीफ साहब ने फाइनल करने हैं। नवाज शरीफ अप्रूवल देंगे कबीना, और जिस पर वो उंगली रखेंगे वही अगला आर्मी चीफ होगा। यहाँ तक कि बहुत सारे मामलात, इवन के कबीना के मामलात भी डिस्कस किए जाते हैं कि कबीना ने क्या फ़ैसला करने हैं। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मशीरों, मावनीन और कबीना के अरकान जो कि फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, उनका अलग इजलास होता है। इस इजलास में जो मामलात हैं वो डिस्कस किए जाते हैं और इसमें हुकूमत यानी कि शहबाज हुकूमत पर एतराज़ात उठाए जाते हैं और बाहर आकर बताया जाता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जिक्र किया जाता है। लेकिन यह बुलाया ही इसलिए गया था कि पीपल्स पार्टी अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे और कबीना के इजलास में पीपल्स पार्टी अपना तशख़्ख़ुस भी बहाल करे और वहाँ पर पता चले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अलग जमात है और वो शहबाज हुकूमत के मरहूने मिन्नत नहीं है, बल्कि शहबाज हुकूमत उनके मरहूने मिन्नत है। इसलिए शहबाज हुकूमत जाहिर है चेयर तो वज़ीर आज़म ही करेंगे। अब वज़रा जो हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के पार्टी पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ेंगे, यानी तेवर बदलते जा रहे हैं। और आने वाले दिनों की जो नवीस सुनाई जा रही है और आने वाला जो सियासी मंजरनामा है, जो सियासी नक्शा है, इस तरफ अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बढ़ रही है और टेम्पो बनाया जा रहा है जो वक्त ज़रूरत काम आएगा। ये चीज़ आई है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मज़ीद इनसे लिए जाएंगे और कुछ मावनीन भी लिए जाएंगे। ये छोटी बातें हैं, इससे बड़ी बातें आने वाले दिनों में आपको मिलेंगी। अब हो क्या रहा था जी, बहुत ही कोशिश की जा रही थी, मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की। इसमें यकीनन ये मामला ज़ेर बहस आया होगा और ज़ेर बहस क्या आना है, शहबाज शरीफ एग्जिस्ट ही नहीं करते। जो 9th तकर्री है, इस पर मेरी इत्तला में इस मुलाकात में बात हुई होगी कि जनाब ये समरी कब मूव करनी है और कैसे मूव करनी है, क्योंकि अब वक्त आ चुका है और इसको ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। और PM ऑफिस और PM हाउस से भी आहिस्ता आहिस्ता क्रेज से निकलकर कोई सिंगल डबल लेकर कोई शॉर्ट्स मार्ट्स खेलने की कोशिश की जाएगी। वो जो लब सिले हुए थे, अब लब कुशाई का वक्त आ गया है। अब समरी के बारे में सवालात उठेंगे। अब ये देखना है कि मुस्लिम लीग अब और कैसे और अब
اب یہ دیکھنا ہے کہ مسلم لیگ اب کب اور کیسے ایک انتخابات کرنا ہوتا ہے، کیسے کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے بتا دیا جاتا ہے، انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب یہ نام آئیں گے، ABCD یہ نام آئیں گے، اور ان میں سے فلاں کو آپ نے چیئرمین بنانا ہے اور فلاں کو آپ نے آرمی چیف بنانا ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ پہلے سے کر لی جاتی ہے۔ لیکن اس میں اگین میں کہوں گا کہ ثواب دید ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہولی سولی 100% مکمل، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے آئین اور قانون کے مطابق، اور اس میں آئین اور قانون کوئی رکھنا نہیں ڈالتا، بے شک اس کے نتیجے میں 12 اکتوبر 1999 ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن یہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف، کیونکہ بہت پریشر ڈالا گیا سپریم کورٹ پر، کیونکہ جو 63A کا معاملہ تھا اس کے بعد لوٹا کریسی بند ہو گئی۔ سپریم کورٹ پاکستان کی بہترین ججمنٹ میں سے ایک ججمنٹ آپ اٹھائیں پچھلے 4-5 سالوں میں سے، وہ بھی شامل ہوگی جو 63A پر جو صدارتی ریفرنس آیا تھا، اور اس پر سپریم کورٹ پاکستان نے فیصلہ سنایا۔ اور 63A آپ کو یاد ہوگا، فلور کراسنگ یعنی کہ لوٹا کریسی، لوٹا بناؤ اور تختہ پلٹو، حکومت کا اور جو مرضی کرو، اور پارٹی جمہوریت اور رسول اخلاقیات سب ایک طرف رہ جائیں گی۔ اب 63A پر فیصلہ دے دیا گیا ہے کہ جناب لوٹوں کے جو ووٹ ہیں، جو پارٹی پالیسی ہے انحراف، جو پارٹی پالیسی سے انحراف کریں گے لوٹے، ان کا ووٹ کاسٹ تو ہوگا لیکن شمار نہیں ہوگا۔ جب یہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا تو اس سے ایک اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ لوٹوں کی بے قدری، بے تقیری شروع ہو گئی۔ اب لوٹے بن بھی جائیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں، جب ووٹ شمار ہی نہیں ہونا تو ان کو خریدار کون ملے گا؟ لہٰذا لوٹوں کی خریداری بند ہو گئی تھی۔ اب یہی اصول پنجاب مرکز، تو انہوں نے نمبر پورے کر لیے، لیکن پنجاب میں اسپیکر نے جو رولنگ دی تھی، چودھری پرویز الہی اور پارلیمانی کمیٹی کاف لیگ، اس کے ووٹ کینسل کر دیے، اور اس کے لیے کر دیے کہ پارٹی ہیڈ چودھری شجاعت ان کے برعکس، اور وہ خفیہ خط جو ڈپٹی اسپیکر نے لہرایا تھا چند لمحے پہلے، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے حمزہ شہباز کی حکومت کو غیر آئینی قرار دیا تھا، اور چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اسی دوران بہت زیادہ دھمکیاں بھی دی گئی، کافی کچھ کہا اور کہا بھی گیا، پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی مسلم لیگ نواز کی طرف سے۔ 63A پر پیپل پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا یہ کیسا قانون ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس پر ریویو کرنا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریری تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، اور اس تفصیلی فیصلے میں مزید شکوک و شبہات جو تھے، مزید جو گنجائش تھی، وہ بھی ختم کر دی۔ سپریم کورٹ نے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے 63A پر، یہ فیصلہ جسٹس منیب اختر صاحب نے تحریر کیا ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، چیف جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، اور وہ اس اکثریتی فیصلے کے حامی ہیں، کیونکہ یہی فیصلہ ہے جو میجورٹی کا ہوتا ہے، وہی فیصلہ ہوتا ہے، باقی اختلافی نوٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ میڈیا میں ایک ڈیبیٹ کے لیے تو چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن ادروائز اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ وہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے، وہ جاری کیا گیا ہے، 95 صفحات پر مشتمل ہے، اور چیف جسٹس، اور یہ شروع ہوتا ہے چیف جسٹس ماشاء اللہ کے الفاظ سے، اس کا آغاز ہوتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کا جو کام ہے وہ آئین کی تشریح کرنا ہے، اور اس میں جو باتیں ہیں اس میں کہا ہے کہ منحرف رکن اگر پارٹی ہدایات کے خلاف ووٹ ڈالے گا تو اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ یہ مہر لگا دی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں چھوڑا، اور پھر یہ بھی جو پارٹی ہدایات ہیں، یہ تھا اصل مسئلہ کہ پارٹی ہدایات کس سے لیں گے، اور پارٹی ہدایات کے لیے پارلیمانی لیڈر کو سپریم ماننا ہے سپریم کورٹ میں، کہ پارلیمانی جو لیڈر ہے وہ سپریم ہوگا، اور جو فیصلہ کرے گا وہی حتمی فیصلہ ہوگا۔ پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ حتمی نہیں ہوگا، اور پارلیمانی پارٹی اس کا انہوں نے آگے بتایا ہے کہ کیونکہ آئین میں پارٹی ہدایات جو رول ہیں وہ پارلیمانی لیڈر کا ہے، پارٹی صدر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور اس لیے اراکین پارلیمان کو مکمل آزادی ہوگی، لیکن پارلیمانی پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا، اور باقاعدہ طور پر اس کا پارلیمانی پارٹی میں فیصلہ کیا جائے گا، اور پارلیمانی پارٹی کی کارروائی بھی محفوظ کی جائے گی، اور اس لیے اس پر کہا ہے سپریم کورٹ نے جمہوریت مضبوط ہوگی، روایات مضبوط ہوں گی، پارلیمان مضبوط ہوگا۔ اسے اگر پارٹی صدر کو لیڈر مانتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہے، پارٹی ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی۔ صدارتی ریفرنس پر جتنے بھی اعتراضات اٹھائے تھے وکلا نے، وہ سارے کے سارے مسترد کر دیے گئے جو اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم پارلیمانی پارٹی میں اگر اعتماد کھو دیں
تو اس پر اعتماد کے ووٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دلیل دی ہے سپریم کورٹ نے کہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اگر پارلیمانی پارٹی میں اس کی میجورٹی نہیں رہتی تو وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اس لیے پارلیمانی پارٹی ہی اصل طاقت ہے اور اس کا ہیڈ ہی اصل طاقت ہے۔ رکن اسمبلی کا پارٹی ہیڈ کی ہدایت پر ووٹ ڈالنا پارلیمانی جمہوریت کے لیے تباہ کن بھی ہے، اور ارکان اسمبلی کے اندر بحث اور اتفاق عدم اتفاق کر سکتے ہیں۔ جب معاملہ ووٹ ڈالنے کا آئے گا تو پھر صورتحال مختلف ہوگی۔ یعنی وہ کہتے ہیں پارٹی کے اندر آپ جو چاہیں وہ اختلاف کریں، لیکن جو پارٹی ڈیسائیڈ کر دے میجورٹی کے ساتھ تو پھر آپ سب نے وہی فیصلہ ماننا ہے۔ ووٹ ڈالتے وقت آرٹیکل 63A کے تحت عمل کرنا ہے۔ پارلیمانی پارٹی کی ہدایت پر یہ دلیل دی گئی ہے منحرف رکن کا ووٹ شمار نہ کرنے دیں اور پارلیمانی پارٹی میں آمریت کو فروغ ملے گا۔ آمریت کی دلیل پر متفق نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالنا جمہوری نظام کے لیے خطرہ ہے۔ اس کی ڈسکوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے؟ سپریم کورٹ نے کہا اس کا فیصلہ پارلیمان کرے کتنے عرصے کے لیے رکن ڈسکوالیفائی رہے گا، تو یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ تو یہ اب چودھری شجاعت صاحب کو تیار کیا جا رہا تھا۔ وہ پارٹی صدر ہیں کیونکہ انہوں نے خط لکھا تھا چند لمحوں پہلے، وہ بھی پہنچا دیا تھا ڈپٹی اسپیکر کو، اور پوری پارٹی لا علم تھی کہ کسی رکن کو نہیں پتا تھا، اور ڈپٹی اسپیکر نے پنجاب اسمبلی کے ووٹوں کی گنتی کے بعد لہرایا تھا اور ووٹ شمار نہیں کیے تھے۔ اس سے پہلے بھی وہ خط منظر عام پر نہیں آیا تھا، لہٰذا یہ ایک امیدوں پر پانی پھر گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اب کوئی ایسی چیز ہو سکے گی۔ اب میرا خیال ہے کہ آگے چل چلاؤ کا کام ہوگا، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سارے جو ہولز سے بند کر دیے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس کے مزید اچھے نتائج دیکھنے کو ملیں گے، تو اس لیے میں کہتا ہوں اعلیٰ عدلیہ کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، ان کو تگڑا کرنا چاہیے، اور وہ کتنے مشکل حالات میں کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ کچھ فیصلے آتے ہیں ان پر ہمیں اعتراض بھی ہوتا ہے، لیکن اس اعتراض پر اگر ہمیں اختلاف بھی ہے تو مہذب طریقے سے ہمیں اس پر اختلاف کرنا چاہیے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ۔